بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کلاس 9 اسلامیات کی بک ہے۔ آج آپ کو جو ہے منتخب جو احادیث ہیں اس میں جو امپورٹنٹ احادیث ہیں اس کے بارے میں بتاؤں گا ایک چیز۔ دوسرا یہ بھی بتاؤں گا کہ بھائی احادیث کو آئیڈینٹیفائی کیسے کرنا ہے، چونکہ عربی ہماری زبان نہیں ہے اور عربی تو ہمیں پڑھی ہوئی ہے لیکن ترجمہ نہیں معلوم کہ عربی کے لفظ کا کیا ترجمہ ہے۔ تو کچھ بچے تو حافظ قرآن ہیں ماشاءاللہ، وہ تو شاید ہو سکتا ہے آسانی سے کر لیں، لیکن زیادہ تر بچے جو ہیں وہ نہیں کر پاتے، ایک چیز۔ دوسرا، موسٹلی بچے ہم نے دیکھا ہے ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ نقل کا رجحان ہوتا ہے، چیٹنگ کرتے ہیں بچے۔ تو دیکھیں بھائی تمام سبجیکٹس میں چیٹنگ کر لیا کریں، مطلب ہم اس میں کوئی وہ نہیں ہے، آپ اگر کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن کم سے کم اسلامیات میں کوئی عربی کا میٹیریل، کوئی اسلامیات کا میٹیریل جیبوں میں ایسی جگہوں پہ نہ رکھ کے لے جایا کریں کہ جس سے دیکھیں مذہب جو ہے اور اسلام جو ہے ہمارا مذہب ہے اور وہ بہت اہم ہے۔ ایک صرف ڈگری حاصل کرنے کے لیے، ایک چھوٹی سی ڈگری، کوئی اہمیت نہیں ہے اس کی، اس کے لیے ہم جو ہے ہم نے بچوں کو چیکنگ کرتے ہیں جب، تو ایسی جگہوں سے اسلامیات کی چیٹنگ نکلتی ہے کہ ہمیں خود شرم آتی ہے۔ تو لہٰذا پلیز جو ہے میرا یہ آپ کو سجیشن ہے کہ اسلامیات کے پیپر میں کوئی ایسی آپ حرکت نہ کریں۔ اچھا، اس میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ جو احادیث ہیں یا آیات بعد میں کریں گے، ابھی آج احادیث ہیں۔ میں نے کچھ ورڈز جو ہیں وہ انڈر لائن کر دیے ہیں آپ کی آسانی کے لیے کہ جس سے آپ حدیث کو پہچان جائیں گے، بس ترجمہ آپ نے یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جیسے دیکھیں آپ کی جو پہلی حدیث ہے، اچھا امپورٹنٹ بھی بتاتا جاؤں گا۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کریم سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ اس میں کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ تعلم کا مطلب ہے سیکھنا سکھانا، سیکھنے سکھانے کے علم کو تعلم کہتے ہیں، اور قرآن کا علم۔ تو آپ اس لفظ کو یہاں انڈر لائن کر لیں گے اور آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ وہی ہے۔ اور خیر کا لفظ بار بار آئے گا احادیث میں۔ خیر کا مطلب اچھے میں، بہترین میں آتا ہے، یہ میننگ آپ اس کی یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ بہت آسان ہے۔ اس میں تو خیر چھوٹی سی حدیث ہے، کوئی یاد کرنے والی ایسی چیز نہیں ہے۔ اچھا، جو دوسری حدیث ہے اس میں بھی یہی بتایا گیا کہ بھائی ذکر، دیکھیں لا الہ افضل، افضل آپ خود سمجھتے ہیں اردو میں بھی افضل یعنی بہتر کو کہتے ہیں۔ ذکر کون سا؟ لا الہ الا اللہ۔ اور افضل دعا کون سی ہے؟ الحمدللہ۔ تو یہ تو بالکل ایسے لکھا ہوا ہے جیسے اردو میں لکھا ہوا ہے۔ تو یہ اگر حدیث آ گئی تو آپ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، لیکن یہ دونوں احادیث جو ہیں یہ اہم ہیں، پیپر میں آ سکتی ہیں۔ اب تیسری حدیث پر آ جائیں تو اس تیسری حدیث میں دیکھیں میں نے نشان لگایا ہے اب غزہ، ٹھیک ہے، بغض جس کو ہم کہتے ہیں نا بغض، تو اس کو یہاں پہ بغض کا لفظ آپ کو دیکھیں اردو کی طرح بیچ میں نظر آ رہا ہوگا، آپ الف کو ہٹا دیں تو صرف بغض کو دیکھیں، عراب بھی ہٹا دیں، ٹھیک ہے۔ تو جب اس حدیث کے اندر بغض آئے گا اور آخر میں ہوگا ایمان، ٹھیک ہے، استکمل، دیکھیں مکمل کو یہاں پر کہا گیا ہے، دیکھیں استکمل مکمل ایمان، ٹھیک ہے۔ تو یہ نشانی ہو گئی کہ جس کے دل میں جس نے اللہ کے لیے محبت کی اور اللہ ہی کے لیے بغض کیا، تو بغض کا جس میں لفظ آئے گا اور ایمان کا آخر میں لفظ آئے گا تو وہ یہ والی حدیث ہے، یہ کہیں اور ایسا حدیث نہیں ہے۔ تو آپ نے یہ نشانی رکھ لی۔ پھر 4 میں دیکھیں گے تو یوم قیامہ اور صلاتن، لاسٹ میں یوم قیامہ یعنی یوم کہتے ہیں دن کو، قیامت کو ہی کہتے ہیں، تو قیامت کے دن، اور آخر میں ہوگا صلاتہ یعنی درود شریف بھیجنے، درود شریف۔ تو یہ آپ نے نشانی اس کی رکھ لینی ہے، تو اس کا ترجمہ آپ یاد کر لیں گے۔ پھر 5ویں حدیث پر آ جائیں تو اس میں دیکھیں ولدہ و ولدہ، یہاں پہ دونوں چیزیں بتائی گئی ہیں، یعنی ایک والد والدین اور دوسرا جن کی اولاد ہو، دونوں کو یوں ہی پہ یہاں پہ لفظ آپ کو ایک جیسے ہی لگ رہے ہوں گے کہ والدی والدہ ہے، لیکن نہیں، ایک والدی دوسرے میں 2 واو ہیں، ٹھیک ہے، یعنی ایک والدین اور دوسرا اولاد۔ تو یہ لفظ جو ہے یہ اس حدیث کی پہچان ہوگی کہ بھائی اس حدیث کا یہ ترجمہ ہے کہ تم میں سے کسی کا بھی ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ میں اس کی نظر میں اس کے والد، اس کی اولاد، والدین یا اولاد اور تمام لوگوں سے پیارا و محبوب نہ ہو جاؤں۔ یہ نشانیاں ہیں، یہ بالکل آسان ہیں، اگر آپ تھوڑا سا غور کریں گے تو آپ حدیث یاد کر لیں گے۔ اس کے بعد 6 والی میں کوئی نشان کی ضرورت نہیں ہے بھائی، یہ سب نے حدیث یہ بھی بہت اہم ہوتی ہے، علم حاصل کرنا اور مسلمان پر فرض ہے، یہ ضرور آئے گی، ٹھیک ہے، اس میں کوئی نشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد جو ہے نماز دین کا ستون ہے، صلاۃ و عماد الدین، یہ بھی کوئی یاد کرنے والی چیز نہیں ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد جو حدیث نمبر 8 ہے، اس میں جو نشانی ہے سام رمضان،
ٹھیک ہے، جس نے رمضان کے روزے ایمان اور ثواب، صام رمضان، اس طرح کی کوئی حدیث میں اس طرح ورڈ نہیں آئے گا، یہ اسی میں ہے، یہ اس کی نشانی لگا کر آپ اس کو یاد کر سکتے ہیں۔ 9 والی میں دیکھیں پھر وہی ہے، یوم بھی آ گیا، لیلتن رات کو بولتے ہیں، لیلہ رات کو، یوم بولتے ہیں دن کو، تو ایک دن ایک رات، اور سیام پھر وہی روزے مہینہ، یعنی روزے کا مہینہ یا مہینے، تو سیام بولتے ہیں روزے کو۔ تو یہ نشانی یومہ دن کی، لیلہ رات کی، اور سیام روزے کی، تو یہ آپ کا جو ہے یہ حدیث بھی آپ کو پہچانی جائے گی۔ پھر 10ویں حدیث میں دیکھیں، رعیتہ ہی رعایا کو بولتے ہیں، اس کی نشانی یہی ہے، آپ رعایا کے طور پر اس کی یہ نشانی لگا لیں اور اس کا ترجمہ آپ یاد کر لیں۔ یہ بہت آسان نشانیاں بتا رہا ہوں کہ جس کی وجہ سے آپ حدیث آسانی سے یاد ہو جائے گی۔ 11 والی میں دیکھیں، اکمل کو بولتے ہیں مکمل کرنا، ایمان کو بولتے ہیں احسن اچھا، اور خلق اخلاق، تو اچھے اخلاق، ایمان اور مکمل، یہ اس کی نشانی ہے، تو آپ کی پوری حدیث مکمل ہو گئی۔ اور یہ جو حدیث ہے چھوٹی سی ہے، خیر الناس انفعهم للناس، ناس جو 2 بار آیا ہے، ناس بولتے ہیں انسان کو، دونوں بار آیا ہے، تو آپ سمجھ جائیں گے بہترین انسان وہ ہے جو انسانوں کو زیادہ نفع پہنچائے۔ اس کے بعد 13 والی حدیث جو ہے اس میں دیکھیں، صغیرنا کبیرنا، ٹھیک ہے، چھوٹے اور بڑے دونوں کی نشانی اس میں حدیث میں آ گئی، آپ آسانی سے کر لیں گے۔ 14 والی میں دیکھیں، راشی مرتشی، راشی رشوت دینے والا، مرتشی لینے والا، تو یہ بھی آپ بہت آسانی سے حدیث سمجھ جائیں گے، اور یہ حدیث بھی اہم ہے، اور 13 والی حدیث بھی جو ہے وہ بھی اہم ہے۔ اس کے بعد 15 میں دیکھیں، جلدی میں بتا دوں، الیدو الیدی، یہ 2 جگہ میں نے انڈرلائن کیا، یعنی ہاتھ کو بولتے ہیں، یہ اس کی نشانی ہو گئی۔ 16 میں دیکھیں، حج اور ولدت امہ، ولادت جیسے لفظ ہوتا ہے، جنا پیدا کرنا، ولادت، امہ بولتے ہیں ماں کو، تو ماں نے جنا، اور حج، یہ اس کی نشانی ہو گئی۔ پھر 17 پر آئیں گے تو یہاں دیکھیں، مرض، مریض کو بولتے ہیں مرض، جنازتاً، جنازے کو بولتے ہیں، اور جو ہے یہ اس کی نشانی ہے، یحب لنفسہ، اور جو اپنے آپ کے لیے، یعنی جو اپنے آپ کو اچھا لگے یا پسند کرو، تو یہ اس کی 3 نشانیاں ہو گئیں۔ اس کے بعد 18 میں دیکھیں تو چھوٹی سی حدیث ہے، علم اس میں نشانی ہے کہ علم حاصل کر رہے ہو، اگرچہ ملک چین ہی کیوں نہ جانا پڑے، یعنی دور ہی کیوں نہ جانا پڑے، تو علم اس کی نشانی ہو گیا۔ اس کے بعد 19 میں آپ دیکھیں گے تو یہاں پر 3 ہیں، اجساد، یعنی جسم کو جو بولتے ہیں، اور صورت کو بولتے ہیں، قلوبکم، دلوں کو بولتے ہیں، تو یہ 3 الفاظ ہیں، جسم، صورتیں اور دل، یہ اس کی نشانی ہو گئی۔ پھر 20 میں دیکھیں، شعبتاً، شعبہ جو ہے لفظ 2 جگہ آیا ہے، شعبہ یعنی شعبہ شاخ کو بولتے ہیں، کہ یہ اس کی شاخ ہے شعبہ، تو یہ آیا۔ پھر اس میں پورا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ۔ پھر لاسٹ میں حیا، شعبۃ ایمان، حیا جو ہے وہ بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے، حصہ ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد 21 پہ دیکھیں، خیر، فلاح فاعلہ، یعنی یہ 2 جگہ جو آیا ہے، فلاح یعنی اچھائی اور بھلائی، تو یہ اس کی نشانی ہو گئی۔ اس کے بعد 22 پہ دیکھیں گے تو قرب یومہ، اور قرب الدنیا، دنیا کی تکلیف، قرب آپ کو پتہ ہے تکلیف کو بولتے ہیں، تو قربہ یوم قیامہ، پھر قیامت کے دن جو قرب ہوگا اللہ آپ کو بھی بچائے گا، اور دنیا والآخرہ، یہ 3 لفظ میں نے اس میں انڈرلائن کیے ہیں۔ 23 کی حدیث بہت آسان ہے، کیونکہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کسی بات پر زور دینا ہوتا تھا تو اس کو 3 بار ادا کرتے تھے، تو یہاں پہ بھی دیکھیں، وَلِلَّهِ لَا يُؤْمِنُ وَلِلَّهِ لَا يُؤْمِنُ وَلِلَّهِ لَا يُؤْمِنُ، کیلا مطلب پوچھا گیا، اور کالا مطلب آپ نے فرمایا، یہ میں نے اس میں نشانی لگا دی ہے۔ 24 میں بھی دیکھیں، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، یہ 2 بار لفظ آیا ہے، پورا سینٹنس جو ہے یہ 2 بار آیا ہے، یہ اس حدیث کی نشانی ہے۔ اور 25 حدیث میں دیکھیں، زن، اعراب کے بغیر دیکھیں گے تو 2 بار آیا ہے، زن کا مطلب ہوتا ہے بدگمانی، یہ ہم پہلے بھی چیپٹر میں بھی پڑھ چکے ہیں، تو زن کا الفاظ یہ جس حدیث میں آیا 2 بار آئے گا، تو یہ آپ کی حدیث وہ ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اس میں کچھ حدیث جو ہیں میں نے اہم بتائی ہیں، اس کے علاوہ بھی میں دوبارہ اس پہ تھوڑی سی ٹائم دے کر میں اس میں اور اچھے سے غور کروں گا، اس کے میں آپ کے لیے آیات بھی امپورٹنٹ نکال دوں گا اور حدیث بھی۔ اس میں اگر کوئی چیز سمجھ نہ آئی تو آپ مجھے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، جب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔